السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. ناظرین, آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ایس سی او اجلاس کی جو کہ آج بھرپور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. 23واں ایس سی او اجلاس تھا جو کہ آج مکمل ہوا ہے. اس میں ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا گیا اور ایس سی او اجلاس میں کافی بڑے بڑے ایم او یو بھی سائن ہوئے ہیں. اس پر آج بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے اور پروگرام میں ہم بات کریں گے نجی کالج میں بچی سے زیادتی کے واقعے پر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جھوٹا اور بے بنیاد واقعہ ہے, ایک فیبریکیٹڈ کہانی تھی جس کو پھیلایا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا. اس پر بھی آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ہم بات کریں گے جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ عمران خان کے سیل میں اندھیرا ہے اور ان کو تنہائی میں رکھا گیا ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, اجلاس فائنلی حکومت کی بھرپور کوششوں سے آج کامیاب ہو گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان کی حکومت اور ہر وہ شخص جو اس پورے اہتمام اور انتظام کا میں شریک تھا, انہوں نے کمال کا کام کیا, جس کی نہ صرف یہ کہ تمام جو ممالک کے نمائندے یعنی لیڈران جو ہیں انہوں نے تعریف کی ہے, بلکہ ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر صاحب, انہوں نے بھی بہت تعریف کی ہے اور اس کی کامیابی پر مبارکباد بھی دی ہے, وچ از ویری انیوژول. ٹھیک ہے جی, تو یہ انعقاد تو ہو گیا اس کا, اور اس کا بڑا لمبا چوڑا ایک اعلامیہ بھی ہے, اس کی بھی ہم بات کریں گے. کوشش کرتے ہیں چیدہ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایسو ممالک کا ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر پر زور, یہ ایک نئی اصطلاح آئی ہے. جس طرح ون بیلٹ ون روڈ تھی, تو اسی طرح سے یہ ہے ون ارتھ ون فیملی اینڈ ون فیوچر. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جانا چاہتے ہیں کہ دے وانٹ دس ہول آرگنائزیشن ٹو لک لائک اے فیملی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا ہے جی کہ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے کہ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی اور ان یک طرفہ پابندیوں کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف قرار دیا. یہ پابندیاں آپ کو پتہ ہے نا کس کس پہ لگی ہوئی ہیں, تو جس پر بھی یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں, جس بھی ملک کے انیشیٹو کی وجہ سے لگی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ہر شکل کے خلاف ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طریقے سے جناب آپ دیکھیے کہ یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے. یعنی یہ اس خطے کے جو ممالک ہیں جو اس تنظیم کے رکن ہیں, انہوں نے یورپ کے ساتھ ٹریڈ کے ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ, یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو امریکہ کی منوپلی ہے, چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہے, چاہے وہ دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز ہے, ان میں اس کا جو اثر و رسوخ ہے, اس سے بچنے کے لیے ایک گروپ تخلیق کیا جائے یا ایک گروپ تشکیل دیا جائے. اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں پہلے بھی. تو یہ سارے جو باتیں اس اعلامیے کا حصہ ہیں, ان سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو خطے کے ممالک ہیں ان کی سگنیفیکنس, ان کی امپورٹنس جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کی خود مختاری, آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے. ایس سی او کانفرنس کے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سماجی, سیاسی اور معاشی ترقی کے راستے کا آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق حاصل ہے. ریاستوں کی خود مختاری, آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیادیں ہیں. اور بے پناہ باتیں ہیں اس کے اندر, اس کا تو ہم تذکرہ بعد میں کریں گے. لیکن جو میرے خیال سے اس کانفرنس کی وساطت سے کہہ لیجئے بائی ورچو آف دس کانفرنس, یا اس کانفرنس کے انعقاد کا جو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے, وہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین تھوڑی برف جو ہے وہ پگھلتی دکھائی دے رہی ہے. جس طریقے پر پہلے تاثر دیا گیا تھا کہ جی وہ تو صرف شرکت کی غرض سے آ رہے ہیں جے شنکر صاحب, نہ انہوں نے کوئی بائی لیٹرل ملاقات کی درخواست کی ہے, نہ وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں, ایک عجیب سا تاثر تھا ان کے آنے پر. لیکن ان کی یہاں موجودگی سے اور جس طریقے سے انہوں نے فعال کردار ادا کیا ہے اس پوری کانفرنس کے دوران, ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا بھی یعنی اظہار کیا, جس کے نتیجے میں ان کی ریکویسٹ پر, یعنی بھارتی ڈیلیگیشن کی ریکویسٹ پر زورانے کے دوران دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. وہ ویڈیو بھی وائرل ہے, آپ دیکھیں اس کو ساتھ طرف وہ چلائی جا رہی ہے. تو اس کو بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو کہہ لیجیے آپ, یا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ قرار دے سکتے ہیں. خیال یہ تھا
کہ اب اس کے بعد سے یہ بات آگے چلے گی. ابھی ہم یہ اندازے ہی لگا رہے تھے کہ ایک خبر اور سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ برف پگھلنے کا آغاز اگر ہم کرکٹ سے کر دیں تو کیا خرابی ہے. جی, تو یہ اندازہ ہے کہ جو یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے والی ہے اس میں بھارت کی شرکت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بھارت نے خود بھی کہا کہ جی ہماری بڑی لیمیٹیشنز ہیں, گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم جائیں گے, دس دیٹ اور دا ادر. تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہندوستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ یقینی طور پر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آئے گی, وچ از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جیولک کا دور مجھے یاد ہے جب کرکٹ ڈپلومیسی ایک اصطلاح چلی تھی اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ملک میں میچوں کو دیکھنے جانا. جیولک صاحب خود گئے تھے یہاں سے, آئی تھنک کون سے شہر میں تھا وہ, شاید تو میچ دیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے وہ. اچھا بخاری صاحب, یہ آغاز جو ہے اس کو آپ اچھا آغاز کہہ سکتے ہیں بٹوین دا ٹو نیبرز جن کے تعلقات کے بارے میں بڑے سیریس کنسرنز جو ہیں وہ موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اہم باتیں کی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جانا چاہیے. بخاری صاحب وہ بات ٹھیک ہے, کرکٹ تو یقیناً دو ممالک کو جوڑتی ہے. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے, جس طرح سے ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ شروع میں ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈفرینٹ تھی جے شنکر صاحب کی. کیا وہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی سے امپریس ہو کے ان کے رویے میں یہ چینج آیا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے انہوں نے دیکھا کہ چونکہ اب انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں پاکستان کا بہرحال ایک مقام ہے, بنتا جا رہا ہے. جس طریقے سے میزبانی ہمارے ہاتھ آئی ایس سی او کانفرنس کی, تو یہ بہت بڑا مطلب ہے ایک یعنی اچیومنٹ کہہ لیجیے, یا پریسٹیج جو ہے وہ اس سے بنتی ہے. لیکن برف تو اسی وقت پگھلتی ہے جب حقیقت میں آپ یہ محسوس کریں کہ دو پڑوسی ملکوں کے بیچ مخاصمت جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جب پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے جے شنکر صاحب سے, تو ایک اس طرح سے ایک پازیٹیو تاثر نہیں اس ملاقات کا لیا گیا. لیکن ابھی جب وہ پاکستان آئے ہیں تو میاں شہباز شریف نے ان کو بڑے اچھے سے ویلکم کیے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بلاول بھٹو نے ہاتھ بڑھایا تھا ان سے سلام کرنے کے لیے تو انہوں نے آگے سے ہاتھ جوڑ دیے تھے. جی بالکل, وہ واقعہ بھی دنیا نے دیکھا. لیکن اس بار ان کی جو باڈی لینگویج ہے, اس بار جس طریقے سے انہوں نے اظہار رائے کیا ہے اپنا, اس سے میرے خیال سے اس فیلنگ کی نفی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے ان کی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ باڈی لینگویج اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کے یعنی اس آرگنائزیشن کے اہتمام کرنے کی کھلے لفظوں میں, ایک تو تھا نا ہمیں ڈپلومیٹکلی کہنا, کھلے لفظوں میں اس نے مبارکباد دی ہے کہ جی آپ نے. اور ہم چونکہ اب اس تنظیم کے ایک اور یعنی ادارہ جو ہے, اس کا ذیلی ادارہ جو ہے, اس کے سربراہ ہیں, تو جے شنکر نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. جی میں نے کہا نا کہ بات جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے دو بڑے تنازعات کا ذکر کیا ہے اپنی اس تقریر میں. وہ یہ ہے کہ جی جو یعنی مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں بڑی تیز برق رفتاری کے ساتھ, اور بے پناہ یعنی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, بے پناہ مالی نقصان اور جو پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی کوئی اور پیرلل نہیں ہے حالیہ یعنی اشروں میں. تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے ایک بڑا مسئلہ دنیا کا قرار دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے اس دفعہ تھوڑا سا وسعت دلی کہہ لیجیے آپ, یہ دیکھیں ظاہر ہے وہاں پر ایک انڈیویجول کا فیصلہ تو نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے سے جو ہے اس کو یعنی حالہ شیری نہ ہو, یا اس کو پیچھے سے یہ فیڈ نہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقہ ہوتا ہے, اس کی بریفنگ ڈی بریفنگز کے بعد ہی آپ اس قسم کی انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ شاید بھارتی رویے میں یا بھارتی جو لیڈرشپ ہے اس وقت, پوری لیڈرشپ کے رویے میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی ہے, تو میرے خیال سے بیجا نہیں ہوگا unless it is proven otherwise. لیکن آغاز اچھا ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب, آغاز تو یقیناً اچھا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ سے دہشت گردی کا بلیم پاکستان کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی یہ جے شنکر صاحب یہ بھی بھارت میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس اجلاس میں جو انہوں نے تقریر کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فیکٹس پر مبنی ہے یہ تقریر, اور وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان روابط جو ہیں وہ بہتر ہوں؟
دیکھیے انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان کا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت خوفناک طریقے سے اس ریجن کو متاثر کر رہی ہیں. ایک ہے دہشت گردی جو پہلی ہے ٹاپ پرائرٹی, دوسری ہے علیحدگی پسندی یعنی جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, اور تیسری ہے انتہا پسندی یعنی جو ایکسٹریمسٹ رویے جن لوگوں کے ہیں. یہ تینوں یقینی طور پہ صرف اس خطے کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے بخاری مسئلے صاحب ہمیشہ سے یہ بلیم پاکستان پر ڈالتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ہم بھی تو کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا. ہمارا خیال یہ ہے کہ ریاستی جبر کے تحت, فوج کشی کے تحت, نسل کشی کے تحت وہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو سلسلہ جاری انہوں نے کیا ہوا ہے, ہم بھی اس کی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انہیں ڈیفنس میں کچھ تو کہنا ہے نا. جب 2 متحارب گروپ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی لگتی ہے, تو ظاہر ہے جواباں غزل بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن ان کے اس تمام تر الزامات میں کبھی سبسٹنس نہیں ہوئی. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے کون سا, وہاں ہوا بھی کسی کی سرک جائے تو اس کا الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے ثابت کچھ نہیں کیا. میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا یعنی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ان کی بہت سیریس ریزرویشنز ہیں, جماعت الدعوہ ان میں سے ایک ہے, لیکن ثبوت کبھی وہ پیش نہیں کر سکے. ہم نے بے پناہ دفعہ مختلف فورمز پر ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو ہمیں دیجئے, ہم ایکشن لیں گے اس کے اوپر. لیکن الزام سے آگے جانے کی ان کو نہ کبھی توفیق ہوئی ہے, نہ انہوں نے آج تک کوئی سبسٹینشل ثبوت دیا ہے. جبکہ پاکستان کے پاس کیس بہت مضبوط ہے. جتنے امیجز بھی آکوپائیڈ کشمیر سے ہندوستان کی طرف سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ یعنی غماسی کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ دیکھیے ہندوستان وہاں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. جی ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, پاکستان نے اس بارے میں بات کی ہے کہ جس طرح سے انڈیا جو ہے ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرتا ہے, تو اس بارے میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نقطہ بھی اٹھایا اجلاس میں. دیکھیے ان کی تقریر جو ہے, 2 تقریریں تھیں. ایک ان کی شروع میں اوپننگ اسپیچ تھی, اور ایک ان کی کانفرنس کو کلوز کرنے کے لیے جو ایک فارمل اسپیچ ہوتی ہے. دونوں ہی تقریروں کے دوران انہوں نے ان تمام انٹرنیشنل یعنی جو مسائل ہیں ان کی طرف بڑے واضح طور کے اوپر انہوں نے اشارے بھی کیے ہیں, اور اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے سلوشن کے لیے کیا اپروچ اختیار کی جانی چاہیے اس کا بھی ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اس فورم سے جو آوازیں اٹھی ہیں, میرے خیال سے ان کے اندر وہ سقت اور وہ قوت ہوگی کہ دنیا اس کا نوٹس لے. اس خطے کے اندر باہمی تعلقات جو ہیں وہ ٹاپ پرائرٹی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے خطے کے بیچ اپنے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں. اسی لیے ون بیلٹ ون روڈ کی جو چائنیز انیشیٹو ہے اس کو انڈورس بھی کیا گیا ہے اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. دوسری طرف انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی بتایا کہ جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا, اس سے بھی پاکستان کا مستقبل جڑا ہے, پاکستان کی اکانومی جڑی ہے. لیکن انہوں نے ایک بات اور وضاحت کے ساتھ کہی کہ یہ سی پیک صرف پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے, اس سے پوری انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی اسپیچ کے دوران دونوں تقاریر جو انہوں نے کی, مزید تعاون کی بات انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اکنامیکلی جب تک ہم اسٹیبل نہیں ہوں گے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, تو ترقی کا عمل جو ہے وہ کسی صورت بھی جاری نہیں ہو سکتا. اچھا بخاری صاحب, ایسے اجلاس سے قبل ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے خدشات بھی تھے, احتجاج کی کال بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے دی ہوئی تھی, لیکن جس طرح سے اگر کہا جائے اسمارٹلی گورنمنٹ نے ان تمام تر ایونٹ بھی منعقد کرایا اور ایونٹ کو کامیابی سے مکمل بھی کروایا, تو اس میں گورنمنٹ کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے, اور ایسے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے کہا کہ ان کی اسپیچز وہ ویل ریسیوڈ بائی دا پارٹیسپینٹ. دیکھیے وہاں پر چائنا کا پرائم منسٹر موجود ہے, وہاں رشین پرائم منسٹر موجود ہے, 7 اور پرائم منسٹر تھے, 9 پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے. تو ان کی تقریر نے ٹون سیٹ کی, انہی کی تقریر کی بنیاد پر پھر جو باقی ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی پریزنٹیشنز جو ہیں اسی کے مطابق ترتیب دی. تو ایک ایسے بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر پرائم منسٹر کی اسپیچ کا سیریس نوٹس لیا جانا, اس کو کی نوٹ کے طور پر لے کے اس کے اوپر پھر اپنے ڈیلیگیشن کی طرف سے تجاویز پیش کرنا, یہ سارا کچھ اس عمل کا حصہ تھا. اور یہ میرے خیال سے کسی بھی اینگل سے آپ اسے دیکھیں, ڈپلومیٹک اچیومنٹس دیکھ لیں, آپ ریجنل طور کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھ لیں, دس کانفرنس ہیز اے گریٹ امپیکٹ. اور ہم توقع کر رہے ہیں
کہ اس کے اندر جس انڈرسٹینڈنگ پر پہنچا گیا ہے, جو یعنی تعاون کی راہیں کھولنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پہ برق رفتاری سے کام ہوگا, اور ایس سی او ول بی اے ویری بینیفیشل, ویری یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس پورے خطے کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. بالکل یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ ایس سی او اجلاس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پاکستان پر کافی اچھا ہوگا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نجی کالج میں بچی سے زیادتی کے واقعے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بچی سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی, یہ بالکل ایک جھوٹا واقعہ تھا. بخاری صاحب, اب جس قسم کی تردید گورنمنٹ نے کر دی ہے, کچھ روز ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ طلباء و طالبات کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا, اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ بچی کا ریپ ہوا ہے اور وہ بچی بھی نہیں اب اس دنیا میں رہی, اور ابھی جو فیکٹ سامنے آئے ہیں, تو یہ سارا کچھ کس نے کیا, کیسے کیا؟ یہ ہیں وہ تباہ کاریاں جو سوشل میڈیا کے کارنامے ہیں, ان کی وجہ سے تخلیق پاتی ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اس بچی کا جس کا نام لیا گیا ہے, جس کی 4 مزید بہنیں ہیں, ان کا کیا فیوچر رہ گیا مجھے بتائیے. اس کے بعد کہ آپ ایک بچی جو ہسپتال میں 2 تاریخ سے داخل تھی, واقعہ 10 کا ہے, اس بچی کا کیا فیوچر رہ گیا, اس بچی کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس کا وجود نہیں ہے, جس کو کوئی ایویڈنس کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا گیا جی کہ نیچے بیسمنٹ کے اندر لڑکی کو لے گئے, وہاں سے آوازیں آ رہی تھی, کنڈے اندر سے لگا لیے گئے, وہاں نیچے کوئی نہ کنڈا ہے نہ کوئی کچھ ہے, نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیجیے انہوں نے, نہ کوئی وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. مطلب ہے اتنی من گھڑت کہانی پر اتنا بڑا شور و غوغا مچا دینا, ایک تو خاص طور سے اس لیے کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی, اس کا انعقاد ہونا تھا, اور دوسری طرف پھر اس جال سازی کے بعد جس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے اسکولوں میں, کالجز میں, آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے باقاعدہ کالز دے کے پروٹیسٹ کروائے ہیں. اچھا. لڑکیوں نے انٹرویوز دیے ہیں جنہیں یہی پتہ نہیں تھا گجرات میں کہ ہم کاہے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ویڈیوز موجود ہیں ساری. مطلب اتنے فالس پریمیسز پر اتنا بڑا الزام لگانا تو اپنی طرف ہے, ایک طرف ہے, لیکن اس کے اوپر پھر اس قدر اس کے اوپر شور و غوغا مچانا کہ ایسے لگے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے. جو مریم نواز کی پریس کانفرنس ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے تردید کر دی. جی. وہ وہاں تمام تر انویسٹیگیشن کے بعد تمام تر ثبوت اور لوگ ساتھ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اس بچی کی ماں بھی تھی وہاں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بچی تو خود آنا چاہتی تھی, جس کو اس کی ماں نے منع کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اتنے غلط پریمیسز پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کریں گے, تو پھر یہ توقع تو کرنی چاہیے نا کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قسم کی کارروائی ہونی چاہیے, انہیں سزائیں دلوانی چاہیے. لوگوں کی عزتوں کے ساتھ اتنا کھلواڑ کرنے کا حق ان کے پاس کہاں سے ہے. اب آپ دیکھیے 2-3 باتیں. پہلی بات تو ہے کہ جس بندے نے یہ خبر بریک کی تھی, اس نے خود بعد میں اس کی تردید کر دی. پھر بچی کے مرنے کا پروپیگنڈا اس شد و مد کے ساتھ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکتی. بچی کی والدہ سے بات ہوئی ہے, وہ شدید صدمے میں ہے, اور والدہ نے کہا کہ اس کی 4 بیٹیاں باقی ہیں جن کی ابھی شادی ہونا باقی ہے. آپ تصور کیجئے نا, جو باپ, کوئی کسی اس باپ سے پوچھئے جس کی 4 بیٹیاں ہوں 5, اور اس میں سے ایک بیٹی کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو جائے تو اس کی کیا ذہنی حالت ہوگی. دوسری طرف یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھر اسکولوں کے بچوں اور بچیوں کو ورگلایا گیا, انہیں اسکولوں اور کالجز سے باہر نکال کے, اور ان سے جس طرح کے نعرہ بازی کروائی گئی. آپ اس کو ذرا ویڈیوز وزٹ تو کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. مار دیا, قتل کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. دوسری بات یہ کہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ پلوئے جو ہے یہ اس لیے تخلیق کیا گیا کیونکہ بار بار کے احتجاج کے بعد اب ان کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی پی ٹی آئی کو, کیونکہ نہ پنجاب سے ان کو کوئی سپورٹ ملی, نہ سندھ سے, نہ بلوچستان سے. صرف کے پی کے لوگوں کو لا کے انہوں نے ڈنڈے بھی پڑوائے ہیں, آنسو گیس بھی کھلوائی ہے. اور اب جو آخری پروٹیسٹ تھا اس کے لیے آپ نے دیکھ لیا کہ کہا گیا تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک بندہ نہیں ہل کے دیا وہاں. اور الٹیمیٹلی وزیر داخلہ کی ایک یقین دہانی کے اوپر کال, جو احتجاج کی کال جو ہے وہ وڈرا ہو گئی. جس چیز کو پریمیسز بنایا گیا تھا آپ کے سامنے ہے, اس کی تفصیل سے بات ہم اس کے بعد کریں گے. لیکن یہ میں ایک
باپ کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ پریمیسز ٹھیک ہے کہ اس قسم کا نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہوا ہے، نہ اس کا کوئی وکٹم ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کیوں کڑی سے کڑی سزا نہیں دینی چاہیے ان سب لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ بخاری صاحب، اب اگر پی ٹی آئی واقعی اس واقعے میں انوالو ہے اور اس قسم کی کیمپینز سوشل میڈیا پر اس سے قبل بھی چلتی رہی ہیں مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں، ابھی یہ کیمپین جو چلائی گئی ہے یہ میرا خیال ہے کسی بھی اینگل سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی آپ بچی کی والدہ کی بھی بات کر رہے تھے کہ کس قسم کا وہ کس غم میں ابھی بھی مبتلا ہے کہ میری 4 بچیاں ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے. تو یہ تمام تر معاملات تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اگر اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے تو یہ میرا خیال ہے ان ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیے میرے پاس نا بہت لمبی چوڑی تفصیل موجود ہے. میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کیا جب ہماری پروگرام کی میٹنگ ہو رہی تھی. 2-3-4 باتیں اور اگر ہم اب شیئر کر لیں اپنے ناظرین کے ساتھ. ایک بچی کو یعنی شاہد بنا کر پیش کیا گیا کہ بچی نے کہا کہ میں نے آوازیں سنی ہیں اور بیسمنٹ میں روم لاک کر لیے گئے، پھر ریسکیو 1122 کو بلایا گیا. جھوٹ کے بھی کوئی پر ہونے چاہیے نا, فار گاڈ سیک. دیر از نو کال ایور ریسیوڈ بائی 1122. نو وہیکل آف دا 1122 ایور وینٹ ٹو اینی کالر. مطلب جھوٹ کے بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے نا خدا کے لیے. میں ذرا مکمل کر لوں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچی جب کہتی ہے کہ میں اس کیمپس کی نہیں تو اس کا بیان ایڈٹ کر دیا گیا. اس موقع پر مریم نواز نے بچی کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا. یعنی وہ بچی جس نے یہ بیان دیا تھا, جس کو لے کے یہ سارا ہنگامہ مزید پھیلا آگے, وہ بچی جو ہے وہ اس وقت پریس کانفرنس میں موجود تھی. وہ کہتی کہ میں نے کہا کہ میں اس کالج کی بچی نہیں ہوں. وہ میرا وہ بیان جو ہے سوشل میڈیا پہ ایڈٹ کر دیا گیا. خدا کے واسطے یار, ہم ماؤں بیٹیوں والے ہیں. آگے سنیں. جو بہت پاپولر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی, زرتاج گل صاحبہ, ان کی بہن جو ہیں وہ کالج کی پرنسپل ہے, شبنم گل ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ طالبات کو واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا اور احتجاج کرنے آ گئی. ان سے خود پوچھ لیں, یہاں موجود ہیں. مریم نواز نے کہا کہ یہ میرے پاس ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے کر لیں سوال جس نے بھی کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا گل کھلائیں گے, جب آپ اس طرح کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے, جب آپ حکومت کو امبیرس کرنے کے لیے اس قسم کے فالس پریمیسز پر احتجاج کریں گے, کسی کا نقصان نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی زیرو ہو رہی ہے اور آپ کے لیڈر کے لیے یہ کوئی نیک نامی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, 2 چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ آخر فیکٹس ہیں کیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وزیر تعلیم نے کالج کی رجسٹریشن کو کینسل کیا, ابھی فیکٹس کا نہیں پتہ تھا. جس طرح سے ابھی تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے تمام تر چیزیں کلیئر کر دی ہیں, آڈینس کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ سارے فیکٹس ہیں. تو اس میں گورنمنٹ نے بھی تھوڑی جلد بازی کی, تو اور پھر یہ واقعہ پکا ہو گیا کہ ہاں واقعی شاید خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اور ایک دوسری چیز بخاری صاحب, ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی کیمپینز کو بند کرنا یا ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہو گیا ہے. اس واقعے کے بعد تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالے اور اس کے پیچھے جمع غفیر جو ہے وہ جمع ہو جائے, تو یہ بھی درست چیز نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, 2 باتیں آپ کی بعد والی بات کا جواب میں پہلے دوں. ایک تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ایک ماڈل کیس بنائیں گے, ٹیسٹ کیس بنائیں گے. اچھا. انہوں نے جیو فینسنگ کے ذریعے اور جو لوگوں کی دیکھیں ویڈیوز تو موجود ہیں نا, جو چلا چلا کے چیخ رہے ہیں, ان سب اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں 70 کے قریب, ان سب کی انہوں نے تصویریں, ان سب کے اکاؤنٹس, ان سب کی آئی ڈیز بھیج دی ہیں متعلقہ افسران کو, خاص طور سے ایف آئی اے کو. اور ان کا جو وہ ایک اسپیشل ونگ ہے اس کے لیے, جو سائبر کرائم ونگ ہے, وہ اس کی انکوائری کرے گا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, گرفتار کریں گے, مقدمات چلیں گے. یہ تو ہوگا اور یہ تو ہونا بھی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں جی, یہ وزیر تعلیم نے جو رجسٹریشن. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب حکومت کے اوپر اس طرح کا پریشر آئے کہ کئی اسکولوں میں اسکول بند ہو گئے ہیں, لڑکیاں لڑکے باہر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ہیز ٹو رسپونڈ. پہلے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جی شاید یہ فیصلہ کہ اس کالج کی جو لائسنس ہے اس کا کینسل کر دیں, وہ شاید مریم نواز صاحبہ نے خود کیا تھا. لیکن آج کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ وہ ہیسٹ میں کہہ لیجئے یا پریشر کو کنٹین کرنے کے لیے وہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے کیا ہے. دیکھیے جلدی میں اور اس قسم کی یعنی جو فائری سچویشن ہوتی ہے اس میں
بہت سارے فیصلے انگارڈڈ ثابت ہوتے ہیں بعد میں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا. لیکن اگر آپ پیورلی فیکٹس پر جائیں، اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر جائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ سارے جو چلا رہے تھے وہ ایک دم سے شٹ اپ ہو گئے ہیں، ایک دم سے وہ غائب ہو گئے ہیں سین سے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو فائنڈنگ ہے چیف منسٹر کی اس میں جان ہے، وہ فیکٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. ہم میرے خیال سے پروگرام کی وساطت سے ایک بار پھر ان سب لوگوں سے جو اس کے ذمہ دار ٹھہرے، جنہوں نے معاملے کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں کہ اگر یہی سانحہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ فالس پروپیگنڈا کیا، جنہوں نے ایک نان ایونٹ کو ایونٹ بنا کے اپنے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. بالکل بالکل. اس واقعے کے اوپر مکمل طور پہ انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہے. اب جو اس میں انوالو ہے ان کو واقعی سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ فیوچر میں کبھی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بیک جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایکس پر ایک طویل بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچوں کے باپ کو جیل میں رکھا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بخاری صاحب، اب یہ جو طویل بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی کارروائی ایک طرف لیکن بچوں سے فون پر بات بھی کرنے نہیں دی جا رہی. 10 ستمبر سے لاسٹ ٹائم بات کروائی تھی اور اب 16 اکتوبر ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹوٹل پروپیگنڈے کا فوکس یہ ہے کہ نہ ان سے کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ انہیں فون کی ایکسیس حاصل ہے، نہ ان کو اب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ چند دنوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس میں. تو یہ اندر کی کیفیت کا پتہ کیسے چلا گولڈ سمتھ صاحبہ کو وہاں بیٹھ کے کہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے رات کو، وہ اکیلے ہوتے ہیں رات، تو کیا گروپ ہونا چاہیے ان کے ساتھ رات کو؟ جب وہ علیحدہ سیل میں رہیں گے تو اکیلے رہیں گے نا، وہ عام قیدیوں کے ساتھ تو نہیں ہے نا. مطلب کہنے کا یہ ہوا کے اندر ہیں ساری باتیں. مجھے بتائیں نا اس کی ایویڈنس کیا ہے. یہ کہا گیا تھا کہ وہ اتنی خوفناک بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کو کبھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل جو ہاسپٹل ہے سب سے بڑا وہاں پمس، اس کے 2 ڈاکٹرز گئے، انہوں نے واپس آ کے کہا کہ انہوں نے 1 گھنٹہ آج ایکسرسائز کی ہے، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے، انہیں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. یہی رپورٹ جو ہے یہ بیرسٹر گوہر میر صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. اب ان کی بہنیں کہتی ہیں ہم تو نہیں مانتے. تو جائیں کہاں؟ مطلب ہو ڈو دے ٹرسٹ؟ صرف ایک آئیڈیلسٹک صورتحال بنا کے اس کے اوپر لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ بلیو کریں کہ یہ سچ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بچے جن کی ماں کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ابھی، وہ بالغ بچے ہیں، وہ آ جاتے ہیں نا یہاں، ابا اتنی مشکل کے اندر ہیں، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسروں کے بچوں کو جو آپ ہلکان کروا رہے ہیں تو ذرا اپنے والوں کو بھی بلا لینا. لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے ان سے نا. تو ابا جی جیل میں ہیں، وہ وہاں بیٹھے لندن مزے کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہاں آ جائیں، آ کے ابا کا حال پوچھیں کیا ہے. بچوں کے بہاف پہ تو والدہ نہیں، پر بیان وہ والدہ اب والدہ مزید نہیں ہیں، وہ طلاق لے چکی ہیں. ہاں جی، ہاں، ان کو اب ان کی آپ بیگم ثابت کرنے کی کوشش کریں تو میرا تو قصور نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا، انہوں نے، وہ پیسفل احتجاج کر رہی تھی. میں پوچھتا ہوں آپ سے ان آل سینٹی، مجھے کوئی ایک احتجاج بتا دے جو پی ٹی آئی نے پرامن کیا ہو، جس میں ہنگامہ نہ ہوا ہو، جس میں توڑ پھوڑ نہ ہوئی ہو. میں مثال دوں گا آپ کو 9 مئی کی تو آپ چلائیں گی. یہ پرامن احتجاج ہوتا ہے؟ یہ بہنیں کیا کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں کھڑی تھیں، ہدایات نہیں جاری کر رہی تھی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے ایکس کے اوپر ایک میسیج ڈال دینا میرے خیال زیادہ آسان ہے، اور کیا ایجنڈا ہے میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے. میں اس کے اوپر مزید اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. یقینی طور پر ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جانا چاہیے. جو فیسلٹیز کسی بھی ایک اس لیول کے قیدی کو، ہی از اے فارمر پرائم منسٹر، آئی ایگری، آئی انڈرسٹینڈ، ملنی چاہیے، وہ دینی چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. لیکن یہ جس طرح کی پکچرز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی بیماری کے حوالے سے، جیسا میں نے پہلے کہا، جمائمہ صاحبہ کو وہاں بیٹھ کے پتہ ہے کہ وہ اندھیرا ہے وہاں اندر، یہاں کسی نے نہیں کہا. تو یہ اس طرح کا میرے خیال سے ڈرامہ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا بخاری صاحب اب آ جناب آکسفورڈ وہ یونیورسٹی. بھی اب کینسل. آپ نے کچھ کہا تھا کہ آپ کو سوال پوچھیں گے مجھ سے. ہاں، میں نے کہا تھا میں سوال پوچھوں گی آپ سے کہ آپ پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ وہ چانسلر نہیں بن سکتے. غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک یعنی جو ڈیزگنیشن ہوتا ہے یا جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس کا کرائیٹیرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک پاکستانی، آپ چلیں بننے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر، تو مرضی ہے نا آپ کی، آپ کو روک تو نہیں سکتا کوئی.
لیکن وہاں تو پاکستان حکومت نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا نا, وہاں تو میں نے کوئی پروگرام میں بیٹھ کے جھک نہیں ماری نا, تو انہوں نے میرٹس پہ نکال دیا نا, لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں ان ریئلسٹک اپروچ دیکھیں, جی کل لسٹ جاری ہو گئی ہے, بھائی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں زلفی بخاری صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو فرمیں ہائر کر لی ہیں, ہم تو پورے یورپ میں کمپین کریں گے ان کی, میں نے تو 3 فرمیں نام بھی لے دی, انہوں نے فلاں فلاں ہائر کر لی ہے. وہ خدا کے واسطے کچھ زمینی حقائق کے ساتھ تعلق رکھیں یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کر فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے, اور عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.